سبق نمبر 95، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 12، آیت نمبر 87 تا 93۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تحرموا، نہ حرام کرو تم، طیباتی، پاکیزہ چیزیں، ما، وہ جو، احل اللہ، حلال کی ہیں اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ زیادتی کرو تم، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بلا شبہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ تم، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، دیا تم کو اللہ نے، حلالاً طیباً، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو تم اللہ سے، الذی، وہ جو، انتم، تم ہو، بہ، اس کے ساتھ، مؤمنون، ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جسے تم مانتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ، باللغو، فضول کی، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن پکڑ کرے گا وہ تمہاری، بما، ان میں جو، عقدتم، پختہ کی تم نے، الایمان، قسمیں، فکفارتہ، تو کفارہ اس کا، اطعام، کھلانا ہے، 10، 10 مساکین، محتاجوں کو، من اوسطی، درمیانے درجے سے، ما تطعمون، وہ جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے اہل کو، او کسوتہم، یا پہناوا ہے ان کا، او تحریر، یا آزاد کرنا ہے، رقبۃ، گردن کا، فمن، پھر جو کوئی، لم یجد، نہ پائے، فصیام، تو روزے ہیں، 3 ایام، دنوں کے، ذالک کفارۃ، یہی کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھا چکو، واحفظوا، اور محفوظ بناؤ تم، ایمانکم، اپنی قسموں کو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو۔ پوری آیت۔ اللہ تمہاری فضول قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر تمہیں پکڑ لے گا جنہیں تم پختہ کر لو، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو درمیانے درجے کا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا پہناوا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا چکو، اور تم اپنی قسموں کو محفوظ بناؤ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، انما سوائے اس کے نہیں، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور فال کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ تو بچو تم اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، سوائے اس کے نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور قسمت کے تیر گندے شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ انما سوائے اس کے کچھ نہیں، یرید الشیطان شیطان چاہتا ہے، ان یوقع کہ ڈال دے وہ، بینکم تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور نفرت، فی الخمری شراب میں، والمیسری اور جوے میں، ویصدکم اور تمہیں روک دے وہ، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل تو کیا، انتم اب بھی تم منتہون باز آ جاؤ گے۔ پوری آیت۔ سوائے اس کے کچھ نہیں، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے مابین شراب اور جوے کے ذریعے دشمنی اور نفرت ڈال دے، اور تمہیں وہ اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو اب بھی تم باز آ جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور کہا مانو تم اللہ کا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور کہا مانو تم رسول کا، وَاحْذَرُوا اور تم بچتے رہو، فَإِن پھر اگر تولیتم منہ پھیر لیا تم نے، فَاعْلَمُوا تو جان لو تم، انما سوائے اس کے نہیں، علی رسولنا ہمارے رسول پر، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین صاف صاف۔ پوری آیت۔ اور تم اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو اور بچتے ہی رہو، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ لیسا نہیں ہے، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، آمنو ایمان لا چکے، وعاملو اور عمل کر چکے، الصالحات نیک، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو، طعمو کھا چکے وہ، اذا ما جب کہ وہ، اتقوا بچتے رہے، وآمنوا اور ایمان لے آئے وہ، وعملوا اور عمل کر گئے وہ، الصالحات نیک، ثم اتقوا پھر ڈر گئے وہ، وآمنوا اور ایمان لے آئے وہ، ثم اتقوا پھر وہ ڈر گئے، واحسنوا اور نیکوکار ہی رہے وہ، واللہ یحب اور اللہ پسند کرتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ پوری آیت۔ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال کر چکے اس دوران جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ پرہیزگار اور ایماندار ہی رہے اور نیک اعمال کرتے ہی رہے، پھر بھی وہ پرہیزگار ہی رہے اور ایماندار ہی رہے، پھر بھی وہ پرہیزگار ہی رہے اور نیکوکار ہی رہے، اور اللہ تو نیکوکاروں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 87۔
یا ایھا الذین آمنوا سے ان اللہ لا یحب المعتدین تک فرمایا اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بلا شبہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی صاف ستھری اور حلال چیزوں کا استعمال ممنوع اور مکروہ نہ سمجھا جائے۔ مفسرین کے بقول اس سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے دنیاوی راحتوں، رعایتوں، نعمتوں اور طبی ضرورتوں کو ترک کر دینا، حلال کو حرام کر لینا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے سے مراد اللہ کے حلال حرام کا خیال نہ رکھتے ہوئے ایک معنی میں فضول خرچی یا نمائش کرنا اور دوسرے معنی میں لذتوں اور شہوتوں میں منہمک ہو جانا ہے۔ یہودی نعمتوں کی ہرس میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، جبکہ عیسائی نعمتوں کو ترک کر دیتے تھے، جسے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ پچھلے رکوع کی آیت نمبر 82 میں عیسائیوں کے مسلمانوں سے محبت میں زیادہ قریب ہونے کی وجہ یہ بیان ہوئی تھی کہ ان میں راہب یعنی تارک الدنیا بکثرت تھے۔ ذہن میں آ سکتا تھا رہبانیت تو پھر بہت اچھی چیز ہوئی۔ اللہ نے واضح کر دیا امت محمدیہ میں ترک دنیا یعنی رہبانیت حرام ہے۔ مفسرین کے بقول کسی نعمت کو اعتقاداً حرام سمجھ کر چھوڑ دینا کفر ہے، خالی حرام کہہ کر چھوڑ دینا گناہ ہے۔ ایسا قول قسم کے زمرے میں آئے گا جسے توڑ کر کفارہ دینا واجب ہے۔ عمل کی دو صورتیں ہیں، کسی نعمت کو ثواب کی نیت سے ترک کر دینا بھی گناہ ہے، البتہ روحانی جسمانی علاج مقصود ہو تو صرف مریض کے لیے جائز ہے۔ بعض اللہ والوں کے ہاں ترک نعمت کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ اسی آخری درجے کی ہیں کہ روحانی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ اس آیت کا شان نزول صحیح احادیث میں مروی ہے۔ اصحاب رسول میں سے ایک جماعت نبی پاک کی زبانی قیامت کے احوال سن کر رقت میں آ گئی۔ ان سب نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کر لیا کہ وہ لگاتار روزے رکھیں گے، بستر پر نہ سوئیں گے، رات بھر عبادت کریں گے، عورتوں سے جماع نہ کریں گے، گوشت اور چربی نہ کھائیں گے، خوشبو وغیرہ نہ لگائیں گے، عمدہ اور لذیذ کھانے ترک کر دیں گے، ٹاٹ کا لباس پہنا کریں گے، گھر بھی نہ بنائیں گے بلکہ سادھوؤں کی طرح بے گھر ہی رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے شادیاں نہ کریں گے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ ہم اپنے آلات تناسل کاٹ لیں گے تاکہ شہوت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے ان سب کو بلا کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم لوگوں کو میری سنت میں نمونہ نہیں ملا؟ خبردار، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، نیند بھی پوری کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، گوشت اور چربی بھی کھاتا ہوں، عمدہ کھانے بھی کھاتا ہوں، خوشبو بھی لگاتا ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا، تم اپنے اوپر سختی کرو گے تو اللہ بھی تم پر سختی ڈال دے گا۔ سابقہ قوموں نے اسی طرح اپنے ساتھ کیا اور گمراہ ہو گئیں۔ ان کے دین میں ایسا کچھ نہ تھا جو انہوں نے خود اختیار کر لیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، میری امت کے لیے ترک دنیا مسجد میں جا کر بیٹھنا اور نماز کا انتظار کرنا ہے، سادھوؤں والی سیاحت جہاد کرنا ہے، شہوت کا علاج روزے رکھنا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، میں تمہیں سادھو بننے کی، حجرہ نشین ہونے کی اور غاروں میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، رہبانیت یہود و نصارہ نے خود ایجاد کی، اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 88، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ فرمایا، اور اللہ نے جو تمہیں حلال و پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور تم اس اللہ سے ڈرتے رہو جسے تم مانتے ہو۔ یعنی حلال خوراک وہ ہے جو شرعاً حلال ہو اور جائز طریقوں سے حاصل کی گئی ہو۔ پاکیزہ خوراک وہ ہے جو صحت افزا اور غذا بخش ہو یا جو طبیعت کے موافق لگے۔ بقول مفسرین، اللہ کے دیے ہوئے میں سے استعمال کی تمام چیزیں، مثلاً خوراک، مشروب، لباس، برتن، مکان، سواری و دیگر جملہ ضروریات زندگی سب شامل ہیں۔ ہر چیز سے نفع اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے فضول خرچی نہ ہو اور چیزوں میں گہری دلچسپی اور ان پر غرور بھی نہ ہو، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے
ترک دنیا میں جس خدا کے قرب کی تلاش تھی اسی خدا کو مانتے ہوئے خوب دنیا داری میں بھی اسے راضی رکھا جائے۔ آیت نمبر 99 لا یؤاخذکم اللہ سے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون تک فرمایا اللہ تمہاری فضول قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر تمہیں پکڑ لے گا جنہیں تم پختہ کر لو، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو درمیانے درجے کا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا پہناوا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا چکو، اور تم اپنی قسموں کو محفوظ بناؤ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی وہ فضول قسمیں جو گفتگو کے دوران عادتاً منہ سے بار بار نکلیں، یا سابقہ کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر زبان سے نکلتی رہیں، بعد میں پتہ چل بھی جائے کہ وہ غلط تھیں، تب بھی ان دونوں قسموں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ سابق مضمون کے مطابق ترک دنیا کی یا بعض نعمتوں کو ترک کرنے کی قسمیں اٹھانے والوں نے سوچا اب ہماری قسموں کا بنے گا کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ عقد کے معنی پختہ وعدہ یا اقرار ہے، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، بہرحال وعدہ ٹوٹنے پر کفارہ ہوگا۔ 10 محتاجوں کو یکبارگی کھانا کھلا دیا جائے، یا ایک ہی محتاج کو روزانہ 10 دن تک کھلا دیا جائے، یا کپڑے لے دیے جائیں جن سے اکثر بدن چھپ جائے، یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ تینوں چیزیں میسر نہ ہونے کا مطلب ہے بندہ اگر صاحب نصاب ہی نہ ہو، یعنی جسے صدقہ فطر لگتا ہو، تو وہ 3 روزے رکھ لے۔ اسی دوران اگر کہیں سے مال آ گیا تو روزے وہیں چھوڑ کر مالی کفارہ دینا پڑے گا، لہٰذا بہتر ہے بندہ قسم نہ ہی اٹھائے، اٹھا لی ہو تو نبھائے، اگر ٹوٹ جائے تو کفارہ دے۔ قسم کی حفاظت سے یہی مراد ہے۔ یہ ضابطہ بنا کر بتانے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچنے کی راہ سجھا دی ہے۔ آیت نمبر 90 یا ایہا الذین آمنوا سے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تک فرمایا اے ایمان والو، سوائے اس کے نہیں کہ شراب اور جوا اور بت اور قسمت کے تیر گندے شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یعنی شراب اور جوا بھی بت پرستی اور توہم پرستی کی طرح گندے شیطانی کام ہیں۔ الانصاب سے مراد کعبہ کے آس پاس ولیوں نبیوں کی یا دیویوں دیوتاؤں کی نصب شدہ مورتیاں ہیں، یا پھر وہ مخصوص مقامات ہیں جہاں ان مورتیوں کے نام پر نظر و نیاز، قربانیاں اور چڑھاوے دیے جاتے تھے۔ الازلام سے مراد وہ تیر ہیں جن کے ذریعے بتوں کے مجاور پیسے لے کر لوگوں کی فال نکالا کرتے اور قسمت کا حال بتایا کرتے تھے۔ جوئے کا مال اور قربانی کے گوشت کے حصے بھی انہی تیروں کی مدد سے تقسیم کیے جاتے تھے۔ ان تیروں پر ہاں، نہ، کم، زیادہ، نفع، نقصان کے الفاظ درج تھے۔ جس طرح بتوں کی اور تیروں کی اعتقادی نجاست واضح اور ذہن نشین ہو چکی ہے، شراب اور جوئے کی عملی نجاست بھی تسلیم کر کے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ان کی رغبت بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس سے قبل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب اور جوئے کو مالی نفع سے کہیں بڑا گناہ قرار دیا تھا۔ سورۃ النساء میں فرمایا گیا تھا نشہ کر کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت میں شراب اور جوئے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ بحوالہ تفسیر مظہری نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والا بت پرستوں کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے جس نے شراب پی اس نے لات و عزیٰ کی پوجا کی۔ آیت نمبر 91 انما یرید الشیطان سے فہل انتم منتہون تک فرمایا سوائے اس کے کچھ نہیں، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے مابین شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور نفرت ڈال دے اور تمہیں وہ اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو اب بھی تم باز آ جاؤ۔ یعنی شرابی بندہ اول پھول بکتا اور مرنے مارنے لگتا ہے، اسی طرح جوا جیتنے والا ہارنے والے سے جبراً سب کچھ چھین لیتا ہے اور ہارنے والا انتقام کی آگ میں سلگتا رہتا ہے۔ شرابی اور جواری دیندار اور عبادت گزار بھی نہیں رہتے۔ حضرت قتادہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے یہی تفسیر منقول ہے۔ مفسرین کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
معاشرے کو شراب اور جوئے سے نجات دلانے کے لیے مسلسل دعائیں بھی کرتے اور نبی علیہ السلام سے مطالبہ بھی کرتے رہتے۔ اس بارے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام حضرت عمر کو بلا کر وہ آیت سناتے۔ حضرت عمر آیت سن کر دعا کرتے کہ پروردگار کوئی واضح حکم نازل فرما۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب ہم شراب اور جوئے سے روک دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ سے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ تک فرمایا، اور تم اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو اور بچتے ہی رہو، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یعنی شراب اور جوئے سے بچتے رہنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم سنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ماننا نہ ماننا لوگوں کا کام ہے۔ بحوالہ تفسیر مظہری بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے شراب پی اسے جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شرابی پر اللہ کی لعنت ہے۔ شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، بنوانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے لائی جائے اس پر بھی، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے جہان کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور میرے رب نے مجھے ساز، باجے، بت، صلیب اور جاہلیت کے طور طریقے مٹانے کے لیے بھیجا ہے، اور میرے رب نے قسم کھا کر فرمایا ہے، جو بندہ ایک گھونٹ شراب پیے گا میں اسے جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا، اور جو میرے خوف سے نہیں پیے گا میں اسے مقدس حوضوں کا شربت پلاؤں گا۔ آیت نمبر 93 لیس علی الذین آمنوا سے واللہ یحب المحسنین تک فرمایا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال کر چکے اس دوران جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ پرہیزگار اور ایماندار ہی رہے اور نیک اعمال کرتے ہی رہے، پھر بھی وہ پرہیزگار ہی رہے اور ایماندار ہی رہے، پھر بھی وہ پرہیزگار ہی رہے اور نیکوکار ہی رہے، اور اللہ تو نیکوکاروں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی حکم امتناعی نازل ہونے سے پہلے جو مسلمان شراب پیتے، جوا کھیلتے اور ان کی کمائی کھاتے رہے۔ بقول مفسرین، اس قدر سخت احکام اور خلاف ورزی پر عذاب کی وعید سن کر اصحاب رسول اپنے فوت شدگان کے متعلق پریشانی میں پوچھنے لگے کہ ان کا کیا بنے گا، جس پر وضاحت آ گئی کہ ان کی بخشش ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ کو مان کر شرک سے بچنے والے تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے تھے، جیتے جی ہر نازل شدہ حکم کو خدا سے ڈرتے ہوئے مانتے ہی رہے، زندہ اگر رہتے تو آئندہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے احکام بجا لاتے اور نیکوکار ہی رہتے۔ اللہ تو نیکوکاروں کا دوست ہے۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے، پہلے ڈرنے کا مطلب ہے جملہ معروفات کو ترک کرنے سے بچنا، دوسرے ڈرنے کا مطلب ہے جملہ ممنوعات کے ارتکاب سے بچنا، تیسرے ڈرنے کا مطلب ہے مشتبہ چیزوں کے قریب بھی نہ جانا۔ جس میں یہ خوبی پیدا ہو جائے وہ درجہ احسان پر فائز ہو کر اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔